الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کی تفسیر چل رہی ہے اور حضرت ذوالقرنین کا واقعہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے ان کے ایک سفر کا ذکر فرمایا جو کہ مغرب کی طرف کو تھا۔ اس کے بعد ان کا سفر مشرق کی طرف ہوا۔ اس کے بعد یعنی مشرق اور مغرب میں اصلاح ہو جانے کے بعد جس قدر وہاں اصلاح کی ضرورت تھی اس کے مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے وہاں سے کسی اور جانب سفر کیا۔ کس طرف آپ کا سفر ہوا، کون سا ملک تھا، یا کم سے کم کون سی جانب کو آپ کا سفر تھا، شمال کو تھا یا جنوب کی طرف تھا، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ مشرق سے فارغ ہو کر آپ نے آگے سفر کیا۔ سفر کرتے کرتے دو پہاڑوں کے قریب آپ پہنچے اور ان دو پہاڑیوں کے پاس ایک ایسی قوم کو آپ نے دیکھا لا یکادون یفقہون قولا، جو کسی بات کی سمجھ بوجھ نہیں رکھنے والی تھی۔ بالکل سیدھے سادے قسم کے لوگ تھے، بالکل سیدھے سادے اور معصوم طبیعت کے لوگ تھے، کچھ بھی ان کو معلوم نہیں، میچورٹی ان کے اندر ہے ہی نہیں، سینس نام کی کوئی چیز اس قوم کے اندر نہیں تھی۔ اب ایسے لوگ اگر کسی کو مل جائیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ سیدھے سادے لوگ اگر مل جائیں تو جن کے پاس تھوڑی بہت عقل ہوگی، دماغ ہوگا، چرب زبان ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ ایسے سیدھے سادے لوگوں کو اپنی باتوں میں لا کر کے لوٹ لے گا۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے ان سب کی تربیت کی، اس قوم کی تربیت کی کہ ان کے اندر سینس نام کی چیز نہیں ہے، یہ کسی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، بالکل سیدھے سادے قسم کے لوگ ہیں۔ تو ان کے اندر میچورٹی کو پیدا کیا کہ وہ کیا ہے، انسان ہے،
ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق بنتا ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بھائی بہن کا کیا حق ہے، پڑوسی کس کو بولتے ہیں، کون بڑا ہوتا ہے کون چھوٹا ہوتا ہے، کس کے ذمے کون سا کام ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ایک کمیونٹی کو جن باتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ان کو حضرت ذوالقرنین نے سکھائی۔ ممکن ہے چند مہینے لگے ہوں یا چند سال لگے ہوں، اور ان کی زبان بھی الگ ان کی زبان بھی الگ، تو بیچ میں کسی ٹرانسلیٹر کو رکھا ہو، ترجمان جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ البتہ اتنا اشارہ کیا ہے، اتنا اللہ نے کہا کہ ان کے اندر سمجھ بوجھ کی بہت زیادہ کمی تھی، تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے ان کی اصلاح کی۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہمیں کیا سبق دیا جاتا ہے؟ حاکم کو کیا ہونا چاہیے؟ اپنی رعایا میں کس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے ویسا کیا جائے۔ ایک لاٹھی سے سب کو نہیں ہانکنا ہے، جس کو جس چیز کے ذریعے اصلاح ہوگی اس سے اصلاح کیا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو جب تک ڈنڈا نہیں برسائیں گے بات نہیں مانیں گے، تو وہاں ڈنڈا چلانا پڑے گا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں، ان کو اگر زبان سے ایک آدھ سخت لفظ بولیں گے وہ مان جائیں گے۔ اور بعض لوگ اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں، تھوڑا غصے سے ان کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، مان جائیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کلاس میں ٹیچر کے سامنے مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کسی کو مارنے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو ڈانٹنے سے کام چل جاتا ہے، کسی کو صرف غصے سے دیکھنے سے کام چل جاتا ہے۔ تو حاکم کو، بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے، رولر کو کیسا ہونا چاہیے؟ جس کو جس چیز کے ذریعے اصلاح ہوگی وہ چیز استعمال کرنا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ سے کیا کہا؟ من ظلم، اے اللہ میں تو ان کے سامنے تیرا پیغام رکھوں گا اور کرنے والے کام نہ کرنے والے کام ان کو سمجھاؤں گا، لیکن پھر بھی جو نہ مانے، ظلم کرے، فتنہ اور فساد کرے، تب میں ان کو سزا دوں گا، ورنہ میں ان کو سزا نہیں دوں گا۔ بات ماننے والے کی تو میں تعریف کروں گا، اپریشیٹ کروں گا، ایوارڈ دوں گا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ تو مشرق میں یہ ہوا، مغرب میں یہ ہوا۔ مشرق میں جب چلے، وہاں کے لوگ بہت اچھے سمجھدار تھے، اچھے دماغ والے تھے، وہاں کوئی خاص محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہاں سزا دینے کی، ڈانٹ ڈپٹ کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑی۔ جتنا کرنا تھا وہاں، وہ بھی وہاں کر دیا۔ اب وہاں سے سفر کر کے آگے چلے تو بیچارے بالکل سیدھے سادے لوگ ملے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان کو پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، تب ان کے اندر احساس پیدا ہوا۔ چند مہینے لگے ہوں گے یا چند سال لگے ہوں گے، ان کے اندر احساس پیدا ہوا کہ ہم بھی ایک انسان ہیں، میرا فلاں کے اوپر یہ حق ہے اور فلاں کا میرے اوپر یہ حق ہے۔ جب یہ میچورٹی ان کے اندر آ گئی، تب انہوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے ایک درخواست کی۔ کیا کی درخواست؟ یا ذوالقرنین، حضرت آپ بہت اچھے ہیں، آپ آ کر کے ہمیں انسان بنایا، پہلے سے تو ہم انسان تھے
لیکن جانور کی طرح زندگی گزارتے تھے. جو کچھ ہمارے اوپر ہوتا تھا اس کو سہ لیتے تھے, برداشت کر لیا کرتے تھے. ظلم کو برداشت کرتے, کوئی آتا ہمارا مال چھین کر جاتا اس کو ہم برداشت کر لیتے, کوئی قتل کر کے بھی چلا جاتا تو ہم خاموش رہتے تھے. آپ نے آ کر ہمیں بیدار کیا, آپ نے آ کر ہمیں جگایا, سونے والوں کو آپ نے بیدار کیا. اب ہمارے اندر کچھ سود بود آ چکی ہے, ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں. ان یاجوج و ماجوج, حضرت دو قوم ہے یاجوج اور ماجوج کی, مفسدون فی الارض, جو ہمارے علاقے میں آ کر کے فتنہ اور فساد کرتے ہیں. ہمارے پاس موجود مال کو, دولت کو چھین کر لے جاتے ہیں, ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں, ہمارے مکانات کو ڈھا دیتے ہیں, اور کبھی کبھار کسی کا قتل بھی ہو جاتا ہے, کسی کو زخمی کر دیتے ہیں. یہ سب معنی اس کے اندر آ جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج, گاگ میاگگ انگریزی میں بولا جاتا ہے, یہ دو قوم ہے, یہ دونوں ہمارے علاقے میں آ کر کے فتنہ فساد مچاتے ہیں. حضرت فہل نجعل لک خرجا, کیا ہم آپ کو کچھ پیمنٹ دے دیں ایڈوانس میں, ہم آپ کو ایڈوانس میں کچھ پیمنٹ دے دیں گے. علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا, کہ آپ جو ہے اپنے پاس موجود ٹیلنٹ کے ذریعے, آپ تو بادشاہ ہیں, آپ کے پاس پاور ہے, حکومت ہے, طاقت ہے, دماغ ہے, ہم سب بیوقوفوں کو آپ نے سمجھدار بنایا ہے, اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں ہم آپ کو کچھ ایڈوانس پیمنٹ دے دیں گے, فیس دیں گے, اجرت دیں گے. آپ کیا کریں, یاجوج ماجوج اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں تاکہ یہ لوگ اس پہاڑ کے پیچھے رہتے ہیں ہماری طرف نہ آ سکیں. یہ انہوں نے درخواست کی. یہاں سے ایک اور بات کیا سمجھ میں آئی, عوام کا حکمران کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ عام آدمی حکمران سے کھل کر کے اپنی پریشانی کو بیان کر سکے. عام آدمی حاکم کے سامنے, حکمران کے سامنے کھل کر کے اپنی تکلیف کو بیان کر سکے. حاکم کو, لیڈر کو ایسا نظام بنانا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے کیا ہے, دنیا کے اندر کوئی ایسا حاکم نظر نہیں آتا. حاکم کے پاس درخواست لے جانا تو دور کی بات ہے, اس کی زیارت بھی ممکن نہیں ہوتی, اس سے ملاقات بھی ممکن نہیں ہوتی. اگر ملاقات بھی ہو جائے تو ڈر ڈر کر کے جانا پڑتا ہے کہ کہیں ہم نے کوئی درخواست کی اور وہ رد کر دے, یا پھر ہمارا نام اپنے دماغ میں رکھ لے کہ فلاں یہ اپلیکیشن لے کر کے آیا تھا اور وہ میرے منشا کے خلاف ہے, میں اس کو سزا دوں گا, بعد میں پکڑوں گا کسی اور طریقے سے. آدمی ڈرتا ہے لیڈر کے پاس جانے سے. تو قرآن ہمیں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ سنا کر کے یہ تعلیم دیتا ہے کہ حاکم اور بادشاہ کو ایسا ہونا چاہیے. تو ذوالقرنین بادشاہ سے انہوں نے درخواست کی کہ حضرت ہم آپ کو فیس دیں گے, یہ یاجوج ماجوج سے ہمیں بچا لیجیے. حضرت نے کہا فیس دو گے, ما مکنی فیہ ربی خیر, اللہ پاک نے میرے پاس جو مال و دولت دے رکھی ہے وہ تو تمہاری فیس سے کئی گنا زیادہ ہے, مجھے تمہاری فیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے کیا پتہ چلا کہ حاکم کو چاہیے
اپنے پاس موجود حکومت کے پیسوں سے غریبوں کی مدد کرے، لیکن الٹا ہوتا ہے۔ جو فیس سرکاری طور پر متعین ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کے باوجود کام نہیں ہوتا۔ وہ تو فیس ادا کرنا ہے، ہمارا فرض ہے، ہم ادا بھی کرتے ہیں، تب بھی ہمارا کاغذ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ وہ کرسی میں جو بیٹھا ہے کاغذ کو لینے والا، اس کے جیب میں 500,000 روپیہ دینا پڑتا ہے۔ پھر اس کے پاس جو نوکر ہوتا ہے وہ کاغذ اٹھا کر آگے بڑھانے والا، اس کو 100-200 دینا پڑتا ہے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد جو مہر لگائے گا، دستخط کرے گا، اس کے جیب میں 5-10 ہزار روپیہ دینا پڑتا ہے۔ تب جا کر کے کام ہوتا ہے، پیپر لے کر باہر آتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پیپر کو استعمال کر کے اپنا کام چلانا ہے، دکان چلانا ہے، تو وہاں پھر اور لوگوں کے جیب بھرنے ہوتے ہیں۔ رشوت خوری عام ہے بالکل، کوئی کام بغیر نوٹ کے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لاکھوں کی تنخواہ وہ ماہانہ لے رہے ہیں۔ محنت مزدوری کرنے والوں کا خون پسینہ پی جاتے ہیں۔ تو خیر، بادشاہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس کے خزانے میں، سلطنت میں مال موجود ہے، رعایا سے کچھ نہ لے، رعایا کی مفت میں خدمت کرے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ دیکھو، میرے رب نے جو مجھے مال و دولت سے نوازا ہے وہ تمہاری فیس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کتنے اچھے وہ حاکم ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کیا کیا، جتنے ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، سیدھے سادے تھے، سینس بھی ان کے اندر نہیں تھا، سینس کو بڑھایا، میچورٹی ان کے اندر پیدا کی۔ آج کل کیا ہے، جو آدمی بڑا رہتا ہے نا، وہ ہمیشہ بڑا رہنا چاہتا ہے، سامنے والے کو دو باتیں بھی نہیں سکھاتا ہے، اپنے پاس موجود ٹیلنٹ کو چھپا کر کے رکھتا ہے تاکہ سامنے والا میرا مد مقابل نہ بن جائے۔ ظاہر نہیں کرتا، وہ کسی کو پڑھنے لکھنے نہیں دیتا۔ گاؤں کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے، جتنے بیچارے کام کرنے والے ہوتے ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ گاؤں کے جو بڑے ہوتے ہیں، سرپنچ، پنچایت وغیرہ کے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں، ان سب کو ہمیشہ ان پڑھ ہی رہنے دیتے ہیں۔ تم ایسے ہی رہو، تمہارا کام کیا ہے بولو، میں کروں گا۔ اگر اس کا بیٹا اچھا پڑھنے والا ہے، پڑھائی سے ہٹا دے گا، ارے تمہاری ہم شادی کر دیں گے، آ جاؤ، شادی کرا دے گا، مکان دلوا دے گا۔ کیونکہ اگر وہ پڑھ لکھ لے گا، وہ سمجھ جائے گا سرپنچ کیا ہوتا ہے، لیڈر کیا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسا ایک زمانے سے ہم سب دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سامنے والے کو ڈیولپ ہونے نہیں دیتے، کچھ ٹیلنٹ معلوم ہو گیا بس اس کو چھپا کر کے رکھتے، دل کے اندر خلوص نہیں ہے کہ میں جس طرح ترقی کر رہا ہوں میرا سامنے والا بھی ترقی کرے، یہ نیت لوگوں میں نہیں ہے۔ بادشاہ ذوالقرنین چاہتے تو اس قوم کے پاس موجود مال و دولت کو چھین سکتے تھے، لیکن یا کم از کم چھوڑ کر کے آگے بڑھ سکتے تھے، لیکن کیا کیا، وہاں رک کر کے ان سب کی تربیت کی، ان کو انسان ہونا سمجھایا اور ان کے اندر میچورٹی کو پیدا کیا۔ تب جا کر وہ متاثر ہوئے، امپریس ہوئے اور بادشاہ کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ یاجوج ماجوج آ کر ہمیں تنگ کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں دیوار بنا دیجیے۔ تب حضرت ذوالقرنین نے آگے دیوار کی تعمیر کیسے کرائی، کیا وہ سب ماجرا ہے، انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
قرآن کریم سے ملنے والی ایک ایک ہدایت کو سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.